MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. صدر کا وقار اسٹیج پر رونق افروز انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، دور و دراز سے تشریف لانے والے معزز سامعین، محترم حاضرین، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اور ہمارے مدرسے کے عزیز طلباء، کے سامنے زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا. مستقل علالت کے باوجود میرے برادر محترم، محب مکرم، پیکر خلوص و للہیت کے علمبردار، اس جامعہ کے بانی و محتمم اور اس علاقے کے محبوب حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کی محبت اور بار بار اصرار کی وجہ سے میری حاضری ہوئی ہے، اور میں آج کی حاضری کو سعادت سمجھتا ہوں. سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں آپ حضرات کہ جب بھی آپ کے اس علاقے میں یا آپ کے اس محبوب ادارے میں حاضری کی سعادت ملی ہے اور یہاں کے اجلاس اور پروگرام کی ایک عجیب نوعیت ہے، عجیب خصوصیت ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. مجلس بہت ہی خاموشی کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ اللہ رسول کی باتوں کو سماعت کرتے ہیں. افراط تفریح کا ماحول نہیں ہوتا. آج بھی آپ کے اس ادارے کے عظیم الشان، وسیع و عریض حال کے اندر آپ جس طرح غیرت مندی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، وہ
وہ یقیناً قابل تحسین ہے. میں زیادہ دیر بولنے کے لائق نہیں ہوں. اصل خطابت ہندوستان کے دو عظیم مقرر اور فقیہ اور عالم دین کا پرمغز خطاب آپ کے سامنے ہے. میں 10-15 منٹ اپنی بات کو، اپنی گفتگو کو ختم کر کے میں انشاءاللہ اپنی جگہ لے لوں گا. دوستوں، بزرگوں، آج کا دن ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، کیونکہ آج ہم نے اپنے ملک کی 75 یا 76ویں جشن آزادی کو بڑی شان کے ساتھ منایا ہے. مدرسے سے لے کر مکتب تک، اسکول سے لے کر گاؤں کے بچے آج اپنے وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں. اور یہ ثبوت کوئی ہمارے لیے نئی نہیں ہے. یہ ثبوت ہم ہمیشہ دیتے آئے ہیں، ہمیشہ پیش کرتے آئے ہیں. اور یہ قربانی اور یہ جذبہ اور اپنے ملک سے وفاداری کا جو جذبہ ہمیں ملا ہے، وہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین اور خصوصاً علماء دیوبند سے ہمیں ملا ہے. اس تاریخ کو کوئی بھلا نہیں سکتا. اگر کوئی بھلانا بھی چاہے تو دوستو، بزرگوں، وہ بھلا نہیں سکتا. اس ملک کے لیے ہم نے جتنی قربانیاں پیش کی ہیں، اگر کما حقہ اس پر روشنی ڈالی جائے، اس پر گفتگو کی جائے تو رات نکل جائے گی، وقت بہت لمبا ہو جائے گا. تب بھی دوستو، بزرگوں، وہ ناقص اور نامکمل رہے گا. اس ملک کے اندر جب ایسٹ انڈیا کمپنی اس ملک کے اندر آئی تو اس کا منصوبہ اور ناپاک عزم کیا تھا کہ پورا ملک انگریز اور عیسائیت کے قبضے میں رہے، انگریزی طریقہ چلے اور مذہب عیسائیت پر لوگ اور پورے ملک کے لوگ اسی پر قائم رہیں اور اسی مذہب کو اپنائیں. اور جب مکمل طور پر ان گوروں کا اس ملک میں قبضہ ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے عداوت اور دشمنی مذہب اسلام سے نکالنا شروع کیا کہ مذہب اسلام کو جڑ سے ختم کر دیا جائے گا. اسلامی تشخص اس ملک کے اندر باقی نہیں رہے گا. مسلمان نام کے کوئی چیز نہیں رہے گی، نہ ان کا مذہب رہے گا، نہ ان کے مذہب کی کتاب رہے گی، نہ ان کی شریعت رہے گی، نہ ان کے مساجد رہیں گے، نہ ان کے مدارس رہیں گے، نہ ان کے مقابر رہیں گے، نہ ان کے دینی مراکز رہیں گے. یہ سب کو ختم کر دیا جائے گا. جیسا جیسا حکم نامہ برطانیہ سے آتا رہا، وائسرائے برطانیہ جیسا جیسا حکم کرتا رہا، اسی کے حکم کے مطابق انگریز حکومت اور انگریز حکومت کی مشینریاں، پادری، یہ اسی
اسی طرح کام کرتے رہے. جگہ جگہ دوستوں بزرگوں اسلام کے خلاف چیلنج کرتے رہے, اسلام کی تحقیر کرتے رہے, اسلام کی تذلیل کرتے رہے, اور اسلام کے بانی ہم سب کے آقا, دونوں جہان کے آقا, نبیوں کے سردار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا, آپ پر نازل ہونے والی کتاب کا اور آپ کے مذہب اسلام کا مذاق اڑایا جاتا رہا اور جگہ جگہ چیلنج کیا جاتا رہا. دوستوں بزرگوں, وہ خاندان ولی اللہ کا چشم و چراغ حضرت شاہ ولی اللہ کے بڑے فرزند عزیز حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے 1803 کے اندر جب دیکھا کہ اس ملک کے اندر اسلامی تشخص کو پامال کرنے کے لیے یہ انگریز ایک جال پھیلا رہے ہیں اور مذہب اسلام کی بے حرمتی کر رہے ہیں, تو انہوں نے جہاد کا فتویٰ کیا کہ اب ہم پر جہاد فرض ہو گیا ہے. دوستوں بزرگوں, وہ ولی اللہ کا چشم و چراغ حضرت شاہ ولی اللہ کا فرزند ارجمند چٹان کی طرح ڈٹا رہا اور قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پر ڈٹ کر جم کر استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا, اعلان کیا جامع مسجد کی فصیل سے کھڑے ہو کر کہ لوگوں تم پر جہاد فرض ہو گیا ہے. کہاں تھے آج ہمیں غدار کہنے والے, کہاں تھے؟ اس ملک سے ہمارا رشتہ نہیں ہے جو چلا چلا کر گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے ہیں, وہ کہاں تھے؟ تھے تو ہم تھے, ہمارے آبا و اجداد تھے, ہمارے اکابر تھے, ہمارے بزرگان دین تھے, علماء دیوبند تھے. دوستوں بزرگوں, یہ ہمارے برادران وطن کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا, نعرہ بلند کیا کہ ان کو بھگانا ہوگا, ملک سے ان کو نکالنا ہوگا, ملک کو ان سے پاک کرنا ہوگا. دوستوں بزرگوں, علماء دیوبند کی آواز, اکابرین دیوبند کی آواز پر دوستوں بزرگوں برادران وطن آئے. غلاموں کی زنجیروں میں ہم بندھے ہوئے تھے, ہمارے گردن پر غلامی کا توق ڈال دیا گیا تھا. ہم اپنے ملک میں پیدا ہونے کے باوجود بھی ہمارا کچھ حصہ نہیں تھا, ایسا کر دیا گیا تھا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے اعلان کے بعد دوستوں بزرگوں انگریزوں نے تعاقب کیا, انہیں زہر دیا اور ان کی دونوں آنکھ چلی گئی, وہ اندھے ہو گئے. لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل, ڈٹے رہے, جمے رہے. اور دوستوں بزرگوں, جب آپ کی وفات ہو گئی, آپ انتقال کر گئے, وہ زہر کا اثر تھا, تو آپ کے اس مشن کو سنبھالنے والے آپ کے خاندان کے چشم و چراغ پیدا ہوئے, جنہوں نے حضرت سید احمد رائے بریلوی اور حضرت کیا نام ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے حضرت شاہ عبدالعزیز کے بڑے لڑکے اس قافلے کے امیر بنے, اور انہوں نے راجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ بالا کوٹ کے اندر دوستوں بزرگوں جہاد کیا, جہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا, مسلمانوں کی ماں و بہنوں کی عزت اور عفت کو تار کیا جا رہا تھا, اور قرآن میں مقدس کو جلایا جا رہا تھا, مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا تھا, مدرسوں کو منہدم کیا جا رہا تھا, علماء کو شہید کیا جا رہا تھا. تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ صرف دہلی کے اندر 1857 کے سے پہلے 36,000 علماء شہید.
کہاں ہیں مسلمان؟ مسلمان آبا و اجداد کی تاریخ سے نا واقف ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، اور آج وہی کی ناقص پہنچا کہ تاریخ نہ جاننے کی وجہ سے، اپنے آبا و اجداد کے حالات کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، علماء سے قربت نہ ہونے کی وجہ سے، دوستو بزرگوں، آج ہم اپنے آبا و اجداد کی تاریخ اور ہسٹری سے نا واقف جانتے نہیں، ہمارے نوجوان جانتا نہیں، ہمارے بچے جانتے نہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس مٹی کے لیے، اس وطن کے لیے کیسے قربانیاں پیش کی، اپنے جان کو قربان کیا، اپنے جان کو دوستوں بزرگوں راستے میں اس ملک کی وفاداری میں قربان کیا۔ کہاں بالاکوٹ کے اندر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، شہید ہوتے ہیں، حضرت سید احمد رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے رفقا شہید ہو جاتے ہیں، وہاں ہار جاتے ہیں، شکست ہوتی ہے، پھر 1857 آتا ہے، پھر اس اعلان جہاد کو سنبھالنے والے سید الطائفہ حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں بانی دارالعلوم مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا جعفر تھانیسری اور اسی طریقے سے حضرت مولانا بڑے بڑے علماء دوستوں بزرگوں اس مورچے کو سنبھالتے ہیں، اس کی قیادت حضرت حاجی صاحب کی، اس میں جہاد کا اعلان ہوتا ہے، شاملی کے میدان میں علماء شہید ہوتے ہیں، جس میں حافظ ضابط شہید رحمت اللہ علیہ بھی شہید ہوتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، یہ ایک چھوٹا سا معرکہ تھا، یہ چھوٹی لڑائی تھی کہ جہاں پر اللہ نے انہیں فتح و نصرت کا پروانہ دوستو بزرگوں ان کے ہاتھوں دیا، اور انگریز کو وہاں شکست کرنی پڑی۔ اب انگریز بھاگنے کا راستہ ڈھونڈتا، لیکن اس سے پہلے ان کے پادریوں کو محلہ محلہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر میں یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ جگہ اعلان کرو کہ جن کے باپ غدر میں شہید ہوئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اناتھ ہو گئے ہیں، ان کو ہم لینا چاہتے ہیں۔ ان کی ماں کے پاس پہنچتے تھے اور بہت سا لالچ دے کر، بہت سی ڈگریوں کی لالچ دے کر کہتے آؤ ہم تمہیں اسکول کی تعلیم سے لے کر کالج اور یونیورسٹی تک پڑھائیں گے، پوری کفالت کریں گے، مفت میں تعلیم دیں گے، مفت میں ہم تمہیں پوشاک دیں گے، کھانا دیں گے، کپڑا دیں گے، لباس دیں گے، کمرہ دیں گے، جب تم مکمل کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہیں سرکاری نوکری دی جائے گی۔ یہ بڑا امتحان تھا، یہ مسلمانوں کے لیے بڑا امتحان تھا، یہ مسلمانوں کے لیے بڑا چیلنج تھا۔ سارے مدارس کو مسمار کر دیا گیا تھا۔ ایک دن کے اندر دہلی کے اندر 1000 مدرسوں پر بلڈوزر چلایا گیا اور سب کو مسمار کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا۔ وہ حضرت استاد الکل حضرت مولانا مملوک علی کے شاگرد جو جتنے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اس عربک کالج جو اس زمانے میں مدرسے کا نام نہیں رکھا جاتا، انگریز نے اعلان کر دیا تھا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا کہ بھائی کوئی مدرسے کا نام نہیں رکھا جائے گا، یا مدرسہ نام کا کوئی چیز نہیں ہوگا۔ اس لیے جس میں مولانا قاسم نانوتوی نے پڑھا، مولانا رشید احمد گنگوئی نے پڑھا، مولانا یعقوب نانوتوی نے پڑھا، سر سید احمد نے پڑھا، اس مدرسے کا نام عربک کالج تھا۔ اس کے پرنسپل اور اس کے استاد کل کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوئے حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو دارالعلوم کے پہلے صدر المدرسین حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کے والد محترم تھے۔ وہی حضرت نانوتوی بانی دارالعلوم کے بھی استاد تھے، اور محدث کبیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے بھی استاد تھے، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کے بھی استاد تھے، بہت سارے علماء کے استاد تھے۔ مدرسہ منہدم کر دیا گیا۔ اس طرح آج مدرسے کی عداوت میں، مدرسے کی دشمنی میں دوستوں بزرگوں یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ مدارس کو توڑ دیا جائے گا، بند
کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم نہ ہو، حدیث نہ پڑھی جائے، حافظ نہ پیدا ہوں، عالم نہ پیدا ہوں، مفتی نہ پیدا ہوں، قاری نہ پیدا ہوں، امام نہ پیدا ہوں، تراویح سنانے والا کوئی پیدا نہ ہو، مسئلہ بتانے والا کوئی پیدا نہ ہو۔ دوستو بزرگو، جو عداوت، جو منصوبہ، جو ناپاک پروگرام انگریز کا تھا، آج وہی جو ناپاک انہی کا تلوار چاٹنے والے یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی تائید کر رہے ہیں، بکے بکائے مسلمان، زر خرید مسلمان انگریز کے زمانے میں تھے، میر صادق کے اولاد تھے، میر جعفر کے اولاد تھے، ٹیپو سلطان کے غدار اور دشمن پیدا ہوئے، آج بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ روزانہ یوٹیوب سے اور دوستوں بزرگوں سوشل میڈیا سے دیکھتے ہو کہ فلانے مجیب مفتی وجاہت قاسمی وہ آج یہ بیان دے رہے ہیں، فلانے مفتی یہ بیان دے رہے ہیں، فلانا قاسمی یہ بیان دے رہا ہے، فلانا ندوی یہ بیان دے رہا ہے۔ یہ ہے کیا؟ یہ وہی انگریزوں کے تلوار چاٹنے والوں کے، یہ تلوار چاٹنے والے غلام ہیں جو آج مذہب اسلام کو ایسے آستین کے سانپ بن کر ڈسنا چاہتے ہیں۔ خدا معاف نہیں کرے گا، ان کی نسلوں کو معاف نہیں کرے گا۔ بابانگ دوہل کہتے ہیں، بابانگ دوہل کہتے ہیں، آج ہم بھی کہتے ہیں، آج ہم بھی کہتے ہیں۔ ہم کون دوستوں کو دھلے دھلائے؟ ہم کون سے فرشتے ہیں؟ ہم جواب دیں، ہم ان کا منہ توڑ جواب دیں۔ ارے موت کا دن اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے، موت آئے گی جب اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے زمین و آسمان کو بنایا، کائنات کو بنایا، ذرے ذرے کو بنایا، اللہ نے جس کے سب سے ٹکڑے میں آدم سے لے کر عیسیٰ کو پیدا کیا، 18,000 مخلوقات کی تخلیق جس کے صدقے میں اللہ نے کیا، اللہ کے بعد جس کا مقام زمین و آسمان، میرے اور آپ کے آقا، دونوں جہاں کے آقا، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے تو ہم رہیں گے؟ بتاؤ بتاؤ مسلمانوں، داڑھی ٹوپی ہے، نمازی ہے، متقی ہو، بتاؤ ہم کیا رہیں گے؟ دوستو بزرگوں، اللہ نے آپ کو معلم بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ انا بعثت معلما، میں دنیا میں معلم بن کر آیا ہوں، میں پڑھنے پڑھانے والا بن کر آیا ہوں۔ تو دوستو بزرگوں، جو معلم بن کر آیا وہ کیا سائنس پڑھانے کے لیے آیا تھا، بھگول پڑھانے کے لیے آیا تھا، اتہاس پڑھانے کے لیے آیا تھا؟ وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم، اللہ رسول کی تعلیم دینے کے لیے کائنات انسانیت کو آیا تھا۔ آج اسی کی عداوت جو انگریز نے کی تھی، اور آج وہی عداوت بڑے زور شور سے چل رہی ہے، بہت زور سے، بہت تیزی کے ساتھ۔ لیکن ہم اگر عزم کریں گے، یہ مدرسہ رہے گا، یہ مدرسہ دین دنی چوگنی ترقی کرے گا، یہ مدرسے کی یہ عمارت ہوئی ہے، دوسری عمارت ہوگی، اس مدرسے میں 50 بچے ہیں، کل 70 بچے ہوں گے، تو دوستو بزرگوں، اللہ تمہارے حوصلے کو قبول کرے گا، اللہ تمہارے نیک ارادوں کو قبول کرے گا۔ مدرسہ دین دنی رات چوگنی ترقی کرے۔ ارے مدرسے کے دشمن ہم ہیں، محتمم کے دشمن ہم ہیں، مدرس کے دشمن ہم ہیں، طالب علم کے دشمن ہم ہیں، قرآن حدیث کے پڑھانے والوں کے دشمن ہم ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، تائید انگریز کی اور انگریز کے پجاریوں کی اور انگریز کے تلوار چاٹنے کی کہاں ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، 1000 مدرسوں کو بولڈوزر سے ختم کر دیا گیا۔ آج بھی سنتے ہوں گے آسام کے اندر اتنے مدارس پر بولڈوزر سے اس کو گرا دیا گیا، یو پی کے اندر گرا دیا گیا، فلاں جگہ گرا دیا گیا، یہاں کا نمبر نہیں آیا ہے دوستو بزرگوں۔ لیکن یاد رکھو، ظلم کا انت ہوگا، کوئی شک شبہ نہیں۔ یہ کس کو گرایا جا رہا ہے؟ یہ عداوت اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے، قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، قال اللہ سے ہے، قال رسول سے ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے رفقا نے دیکھا کہ شہر شہر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں کے اندر آدمی گھوم رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں مسلمانوں میں جا جا کر کہ آؤ تمہارے ابا شہید ہو گئے، غدر کے اندر ختم ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، تمہارا پرسان حال کون ہوگا، تمہاری کفالت کون کرے گا، آؤ ہم تمہیں پڑھائیں گے، مفت
میں پڑھائیں گے، مفت میں تعلیم دیں گے، مفت میں تمہیں ڈگریاں دیں گے، تمہاری ساری کفالت کرنے کے بعد جب تم ڈگری حاصل کر لو گے تو تمہیں سرکاری نوکری دی جائے گی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا کہ قرآن حدیث کی تعلیم کا سلسلہ بند ہو جائے، ختم ہو جائے۔ دوستوں بزرگوں، ایسے موقع پر حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی اور آپ کے رفقا علماء دیوبند گلی گلی میں پہنچے، جگہ جگہ پہنچے، کہے لوگوں، اے مسلمانوں، ایک کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے، تمہارے ابا کی شہادت ہوئی ہے، تمہارے گھر میں اگر بچے ہیں، مرد بچے ہیں، انہیں بھیجو، ہم دیوبند کے اندر مفت انہیں تعلیم دیں گے، مفت کھلائیں گے، مفت کپڑا دیں گے، مفت کتاب دیں گے، مفت انہیں ہاسٹل دیں گے، ان کی ساری کفالت کریں گے اور انہیں ڈگریاں دے کر مسجد کا امام بنائیں گے، مدرسے کا مدرس بنائیں گے، مفتی بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے، مسجد کا امام بنے گا اور رمضان میں قرآن سنائے گا اور مدرسے میں فقہ اور اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر پڑھائے گا، ہم دیں گے۔ مسلمان جن کا ایمان قوی تھا، جن کا ایمان مضبوط تھا، وہ مسلمان وہ مرد جو شہید ہو گئے تھے، ان کی بیواؤں نے سمجھا کہ دین یہ ہے، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ نبی کی تعلیمات ہے، اس کا اعلان کر رہے ہیں اور انگریز یہ اعلان کر رہا ہے۔ انہوں نے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا شروع کیا، آج مدرسے سے دور رکھ رہے ہیں اور بچوں کو پوچھو گھر کے جو انگریزی انگلش میڈیم میں پڑھ کر ڈگریاں لے کر بیٹھے ہیں، جنازے کی نیت بتا دیں، کھانے کی دعا سنا دیں، سونے کی دعا سنا دیں، بیت الخلا میں جانے کی دعا سنا دیں، احترام سنا دیں۔ دوستو بزرگوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ابھی حال میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ڈاکٹر مشتاق علی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اڑیسہ کے مشہور و معروف ڈاکٹر تھے۔ ان کا اکلوتا بیٹا بڑے لاڈ کے ساتھ امریکہ لندن میں پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، اور جب ڈاکٹر مشتاق بڑھاپے کو پہنچے، بہت زیادہ ان کی عمر ہو گئی، تو بچہ ان کی حفاظت کے لیے انہیں جہاں پر بوڑھوں کو آشرم کے اندر وہ چھوڑتا ہے کہ میرے ابا کا دیکھ بھال وہاں ہوگا، اور وہیں انتقال ہوا، 1 مہینہ پہلے انتقال ہوا۔ بتائیے وہ کس کے لڑکے تھے؟ وہ کس کے لڑکے تھے؟ انجینئر ممتاز علی، اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا ہے میرے استاد مکرم سیدنا ہم سب کے محبوب سرزمین اڑیسہ کے اندر دین اسلام اور حق کو گھر گھر پہنچانے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی قاری سید سراج السالکین نور اللہ مرقدہ سے اتنی محبت، اور اس زمانے میں ہماری تعلیم کی حضرت مفتی اشرف صاحب بیٹھے ہیں، بار بار آتے تھے اور حضرت مولانا کو بھی بلاتے تھے، اس وقت وہ جگنی میں رہتے تھے۔ آج ان کے بیٹے کا انتقال آشرم کے اندر، جہاں پر بوڑھوں کو بھیجا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں بہو بیٹے دیکھنے والا کوئی نہیں، خدمت کرنے والا نہیں۔ دوستو بزرگوں، افسوس بہت سارے لوگوں نے جنازے کے بعد کہا کہ یہ ہے ڈاکٹر مشتاق، لیکن دوستو بزرگوں، علماء سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، خدا گواہ ہے، موت آئے گی کہ روزانہ بلا ناگا صبح شام قرآن کی چند آیت پڑھ کر اپنے والدین کو اور خاندان کے سارے مرحومین کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میرے بعد میرا بچہ حافظ قرآن ہے، لیکن میرے بعد میرا بچہ یہ کرے گا یا نہیں؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب بڑھاپے کو پہنچے تو اپنے بیٹے حضرت قاری طیب کے ابا حضرت حافظ احمد صاحب کو بلایا، کہا احمد ادھر آؤ۔ بلانے کے بعد اس کے چہرے کو دیکھے، رونے لگے، سنو کان کھول کر رونے لگے، کہنے لگے بیٹا میں نے تجھے حافظ قرآن اس لیے بنایا ہے کہ میں آج تک، اب میں شام لڑوں گا یا کل لڑوں گا کہہ نہیں سکتا، لیکن آج تک تجھے بلانے تک میرے ابا کے لیے میں صبح اور شام دیر پارا پڑھ کر ایصال ثواب پہنچاتا ہوں، کیا تو یہ کام کرے گا؟ خدا کی قسم حضرت حافظ احمد صاحب اپنی زندگی میں کیے، جب ان کا انتقال ہو گیا، حضرت قاری طیب صاحب نے اللہ مرقدہ محتمین دارالعلوم دیوبند اپنی مجلس میں انہوں نے اعلان کیا کہ جب میرے ابا کا آخری وقت آیا تو انہوں نے مجھے بلایا، کہا بیٹا
میرے ابا کون؟ حجت اللہ فی الارض، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو بزرگوں، انہوں نے مجھے یہ وصیت کیا، انہوں نے مجھے یہ سبق پڑھایا، میں نے باپ کی وصیت کو پورا کیا۔ کیا تم کرو گے؟ حضرت قاری طیب صاحب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ روزانہ صبح اور شام ملا جانا 1.5 پارہ میں روزانہ پابندی سے پڑھ کر ابا کو اور دادا کو سارے ثواب پہنچاتا ہوں اور خاندان کے دوسرے مرحومین کو پہنچاتا ہوں۔ یہ ہے مدرسے سے نکلنے والے طلبا، یہ ہے مدرسے کے فیض یافتہ علماء۔ دوستو بزرگوں، جو اپنے مرحومین، اپنے والدین اور خاندان کے جتنے مرحومین، محلے کے جتنے مرحومین، پڑوس کے جتنے مرحومین، اعزاء قارب کے جتنے مرحومین، رشتہ دار جتنے دنیا سے جا چکے ہیں، وہ یقیناً روزانہ کم از کم 1 مرتبہ قرآن پڑھ کر دوستو بزرگوں ایصال ثواب۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دفاع کیا ان ظالم انگریزوں کا کہ جس طرح وہ اعلان کر رہے تھے اس طرح انہوں نے اور ان کے فقہ نے اعلان کیا۔ الحمدللہ 1867 میں دوستو بزرگوں دارالعلوم وجود میں آیا، اور یہ دارالعلوم کیا ہے؟ یہ دارالعلوم رسول کونین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھینچا ہوا نقشہ، بتایا ہوا پلان ہے، تب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ آپ نے معتمین کو خواب میں دکھایا کہ اپنی چھڑی سے ایسے نقشہ کرو، ایسا نقشہ کرو، ایسا کرو، اگر لکیر کھینچنے میں غلطی ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بتایا، اشارہ کیا کہ ایسے نہیں ایسے کرو۔ دوستو بزرگوں، یہ پتہ چلتا ہے کہ مدرسے کا وجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ آج مدرسے کی مخالفت ہم کر رہے ہیں، آج ہم دشمن اسلام کو زندہ کر رہے ہیں، دشمن اسلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ جس طرح آج دوستو بزرگوں ملک کے اندر فرقہ واریت ہمیں دوستو بزرگوں یہ بدنام کر رہی ہے کہ یہ ملک کے دشمن ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، اس ملک کی وفاداری میں جتنا خون ہم نے دیا ہے کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جب پورے ملک سے قرآن مقدس کو یکجا کر کے 1 لاکھ کتنا تقریباً 80 یا 90 ہزار قرآن کو جمع کیا گیا، اس وقت بڑے بڑے علماء جنگ آزادی کے مجاہدین کو جیل کی سلاخوں میں بند کیا گیا، جن میں حضرت مولانا جعفر تھانہ صدر رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے اس وقت غیر منقسم ملک تھا، دوستو بزرگوں لائل پور کے جیل میں بند تھے اور لوگ دار پنجرے کے اندر بند تھے۔ ان کو لایا گیا امرتسر کے میدان میں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ کا مقدس کتاب، آسمانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب قرآن مقدس کو جمع کیا گیا ہے، اور مال گاڑی کے ڈبے میں حضرت مولانا جعفر تھانہ صدر کو لایا گیا، نیچے اتارا گیا۔ انگریز لے کر اس پنجرے کو آتے ہیں، قرآن کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جعفر یہ تمہارا قرآن ہے، اسی قرآن سے تم حلال اور حرام تمہاری قوم کو بتاتے ہو، اسی کو تم رٹا کر حافظ قرآن پیدا کرتے ہو، اسی کی تفسیر پڑھا کر عالم دین بناتے ہو۔ آج پورے ملک کی مساجد سے ہم نے قرآن اٹھا لایا ہے، آج پیٹرول ڈال کر جلا دیں گے، اب قرآن ڈھونڈو گے نہیں ملے گا۔ حضرت مولانا جعفر تھانہ صدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انگریز کا بچہ اے ملعون کھڑا رہو، کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ الحمد سے شروع کیا، سورہ کہف تک پڑھ دیا۔ کب پوری دنیا کے قرآن کو جلا دو، اگر میری طرح ایک حافظ قرآن زندہ رہے گا، ایک نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑ نہیں، ارب خرب قرآن کو تباہ کر کے گھر گھر مساجد مدارس خانقاہ دینی مراکز میں مقاصد میں ہم پہنچا دیں گے۔ انگریز کا ہے کہ ہم ان کے سینوں کو کہاں تک جلائیں گے، ان کو کہاں تک ختم کریں گے؟ یہ ہے عداوت، یہ ہے دشمنی۔ آج وہی جشن آزادی ہم بڑے محبت، عقیدت اور ملک کی وفاداری میں منائے ہیں، لیکن کیا ہمیں وفاداری کا سند دیا جائے گا، سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ نہیں یہ ملک کے وفادار ہے؟ ارے اگر ہم تاریخ پیش کریں، اگر ہم ہسٹری سنائیں تو از ابتدا تا انتہا مسلمانوں کی قربانی سے دوستو بزرگوں اس ملک کی مٹی رنگین ہوئی ہے، مسلسل خون چوسا ہے، اس
ملک کی مٹی نے ہمارے ہی آبا و اجداد کا خون تھا، کہاں ہے؟ آج ہمارے اندر اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے، اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے اور اسلام کے شعار سے الگ ہو جانے کی وجہ سے، معاشرے کو پراگندہ کرنے کی وجہ سے، بچوں کو دینی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے، گھر کے اندر دینی تعلیم اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج موقع ہم نے دے دیا ہے۔ دوستو بزرگو، یہاں سے عزم کر کے اٹھو اور عہد کر کے اٹھو کہ ہم ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، موت آ جائے گی، لیکن گھر میں قرآن کی تلاوت کو بند نہیں کریں گے۔ کیا وعدہ کر کے ہاتھ اٹھاؤ؟ دیکھیں الحمدللہ اللہ ہمارے اس ہاتھ کو اٹھانے کو قبول فرمائے۔ تو دوستو بزرگوں، میں بہت بڑا مریض ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ میں 2-3 مہینہ پہلے اپولو میں تقریباً 28 دن موت اور زندگی کے کشمکش میں پڑا ہوا تھا۔ یہ میرے برادر عزیز حضرت مولانا مفتی سید نقیب الحمید برقی کی دعا اور ان کی دعا کی قبولیت کا میں آپ کو کچھ نہیں کہہ نہیں سکتا۔ ہندوستان کے گوشے گوشے سے فون آیا کہ آج جلسہ جھارکھنڈ میں ہوا ہے، مفتی برقی نے یہاں اعلان رو رو کر آپ کے صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ مجلس ہو، محفل ہو، عوام الناس ہو، علماء ہو، مدارس ہو، دوستو بزرگو، خدا کی قسم آج اتنے بڑے مجلس میں بیت الرسول میں کہتا ہوں میں مر جاؤں گا، ان کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، باپ سے زیادہ انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ رو رو کر دعا کرتے تھے میرے لیے، ان کی دعاؤں کی برکت ہے، ان کے دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اللہ نے مجھے شفا اور صحت یاب کیا۔ اور دوستو بزرگوں، میں آج آپ کے درمیان ہوں، ورنہ تو میری موت، میرا انتقال تو 2 مہینہ پہلے ہو جاتا۔ حضرت قاری صاحب میرے محسن، میرے کرم فرما، خلوص اللہیت کے علمبردار، یہ یہاں سے مجھے میری عیادت کے لیے دوستو بزرگوں بھونیشور پہنچے، کٹک پہنچے۔ انہوں نے بھی روزانہ آپ کو دعاؤں کا اعلان کرتے تھے، یہ علماء کرام ہے میرے، یہ حفاظ اعظام یا ائمہ مساجد دعائیں کر رہے تھے، میں اس لائق نہیں تھا، لیکن ان کا احسان ہے علماء کرام کا، اور خصوصاً میرے مادر علمی مرکز العلوم کے اساتذہ کا اور مرکز العلوم کے محترم شیخ الحدیث کا، کہ ان کی دعائیں اور خاص کر کے رات کو اٹھنے کا ان کا مشغلہ ہے، جو ان کا پورا امتیاز ہے، جو اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں اس کو رو کر دو۔ سب ذرے ذرے کا مجھے علم ہوتا تھا، بتلایا جاتا تھا، ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے آج آپ کے درمیان لایا۔ میں یہ گزارشات حضرت قاری نور الامین صدیقی صاحب دوستو بزرگوں، میں ان کے خلوصیت کی بات کیا کہوں، یہ علاقے میں یہ ادارہ دوستو بزرگوں چمک رہا ہے اور انشاءاللہ اور چمکے گا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا جب اس کی بنیاد پڑی تھی وہ دوستو بزرگوں، اور یہ اللہ جب ہاتھ اٹھائے تھے، علماء کرام ہاتھ اٹھائے تھے، مولانا عبدالعلیم فاروقی لکھنوی جب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، یہ شیخ الاسلام کی طرف نسبت کیا انہوں نے اس حال کا، مسجد کا۔ تو دوستو بزرگوں، وہ دقت آمیز دعائیں قبول ہوئی، آج آپ کے تعاون سے، آپ کی محبت سے یہ کھڑا ہوا ہے، لیکن کام تو نامکمل ہے، ناقص ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے، ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ کیا اسے پورا کرنے میں صرف دل سے بتاؤ کیا اور تعاون کرو گے یا نہیں؟ کہاں کوئی بولتے نہیں، 2-4 کہتے ہیں، ارے بولو نہیں دو، کم سے کم حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری میں تو تمہارا نام آ جائے، فرشتے نام لکھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے بیت الرسول خانہ رسول کی تعمیر کے لیے، اس کے بعد پختہ نہیں تھا لیکن حوصلہ تھا، جذبہ تھا، اللہ وہ جذبے کو پورا کرے گا۔ کیا بھائی یہ جو نامکمل ہے ابھی اس کی تعمیر کافی اس میں باقی ہے اخراجات، کیا ہم سب اس کا تعاون کریں گے؟ انشاءاللہ تو کہہ دو، ارے انشاءاللہ کہہ دو، یہ تو قریب ہے۔ یہ دھکے کھا کر دوستوں بزرگوں بچوں کے لیے، ادارے کے لیے جو کچھ کرتا ہے وہ قلم خدا کا قلم چل رہا ہے۔ اور چڑھئی گل والو، تم نے تمہاری اور تمہاری نسلوں کی نجات کے لیے تم نے یہ ادارے کا جو تعاون کیا ہے اور کر رہے اور کرو گے، خدا کی قسم یہ ادارے کی وجہ سے پورے ملک میں تمہارا تعارف ہوا، تمہارا انٹرویو ہوا ہے ادارے کی وجہ سے، اور یہ ادارہ تمہاری نہیں تمہاری نسلوں کی
मग़फ़िरत और निजात का ज़रिया बन गया है। अल्लाह ताला इस इदारे को दीन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इसके ताउन और इसकी मदद करने वालों को अल्लाह ताला सेहत, आफियत, तंदुरुस्ती, तवानाई अता फरमाए, रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाए और उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।